الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک دعا کے تعلق سے دیکھیں گے، اس کی تشریح اور اس کا معنی ہم دیکھیں گے، اور بہت ہی جامع دعا ہے۔ اور دعاؤں کے تعلق سے ہمیشہ اس بات کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے کہ دنیا میں جتنے بھی خیر ہیں وہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کو نہیں مل سکتے ہیں، اور دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی ذلت اور اپنی فقیری اور اپنی محتاجی اللہ کے سامنے رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو یہ دے دے۔ تو ہمیشہ اس بات کا احساس رہے کہ دعاؤں میں ہم مانگتے ہیں اور اللہ کی توفیق کے بغیر ملنے والا نہیں ہے۔ ہم چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، دنیا کی ساری کوششیں ہماری اپنی ایک جگہ، لیکن اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی خیر نہیں مل سکتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ہم دعائیں مانگیں تو اس بات کا احساس ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاجی اور اپنی فقیری اور اپنی عاجزی اللہ کے سامنے رکھ کر کے یہ چیز مانگ رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر نہیں ملنے والا ہے۔ دعاؤں میں دو طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں ہیں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ دعائیں ہیں جس میں ہمارے نبی نے کچھ چیزوں سے پناہ مانگی ہے، جیسے اس سے پہلے بھی کئی دعائیں آئیں کہ ہمارے نبی پناہ مانگا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے، فلاں 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 فلاں، اے اللہ فلاں چیز سے بچا، فلاں چیز سے بچا، فلاں چیز سے بچا۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو انسان کی دنیا یا آخرت کو برباد کرنے والی تھی، ان سے ہمارے نبی نے اللہ کی پناہ مانگی۔ دعائیں کچھ وہ ہوتی ہیں جس میں پناہ نہیں مانگا جاتا ہے جن چیزوں سے، بلکہ کچھ چیزیں اللہ سے حاصل کرنے کے لیے طلب کی جاتی ہیں۔ تو ایسی بہت ساری دعائیں ہیں کہ ہمارے نبی نے اللہ سے طلب کیا، اے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے۔ تو ہمیں ان دونوں طرح کی دعاؤں کو سامنے رکھنا چاہیے، ایک لسٹ بنانا چاہیے کن کن چیزوں سے نبی نے پناہ مانگی ہے، اس کو ایک طرف رکھنا چاہیے اور انہیں اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے۔ اور وہ دعائیں جس میں نبی نے کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور وہ چیز مانگی ہے جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ ایک طرف وہ دعائیں ہیں جس میں دنیا اور آخرت کا شر ہے، ان سے بچنے کی اللہ سے پناہ مانگی نبی نے۔ ایک طرف وہ دعائیں ہیں جو اللہ تعالیٰ سے مانگا جس میں دنیا اور آخرت کی خیر ہے۔ تو ہمیں دونوں طرح کی دعائیں بنا کر کے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے موقع موقع سے۔ کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگا کرتے تھے، بار بار مانگا کرتے تھے، انہی میں سے یہ دعا بھی ہے۔ چھوٹی سی دعا ہے اور کئی بار ہم سن بھی چکے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود صحابی ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، کانا یقول عربی میں، تو یہ یعنی استمرار آتا ہے، یعنی یہ کثرت سے آپ مانگا کرتے تھے، اکثر یہ دعائیں آپ مانگا کرتے تھے، یعنی آپ کی زندگی کا معمول تھا یہ۔ ایک تو کثرت سے مانگا کرتے تھے، اور اس میں کنٹینیوٹی تھی، لگاتار آپ مانگا کرتے تھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ چار چیزیں بہت ہی جامع، دنیا اور آخرت کا خیر اس میں سمیٹ دیا گیا ہے۔ چار الفاظ میں، چار جملے میں دنیا اور آخرت کی خیر جمع کر دی گئی۔ ہمارے نبی اس کو مانگا کرتے تھے، اللہ سے کہتے تھے اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھ سے مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ تو ہی دے سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ نمبر ایک الہدی، ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت جب تک انسان کو نہ ملے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہدایت وہ نعمت ہے، دنیا کی سب سے قیمتی نعمت ہے، سب سے قیمتی دولت اگر دنیا میں وہ ہدایت ہے۔ اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں سکھایا گیا مانگو اہدنا الصراط المستقیم۔ اس سے زیادہ قیمتی اگر کوئی نعمت ہوتی تو اللہ اس کو مانگنا سکھاتا، وہ مانگو۔ فرض لازم قرار دے دیا گیا، اس کے بغیر نماز نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر، اور اس میں ایک دعا اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہمارے نبی یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ حق کی صحیح معرفت، حق کی صحیح پہچان، اس کا نام ہدایت ہے۔ حق کی صحیح پہچان، یعنی اس سے جڑا ہوا ہے نفع بخش علم، علم نافع آپ کہہ سکتے ہیں۔ نفع والا علم جس کو ملا وہ ہدایت پر ہے، نفع والا علم۔
تو کتنی جامع بات. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع والا علم مانگتا ہوں، وہ ہدایت حق کی صحیح پہچان جو راستہ جنت تک لے جاتا، وہ علم جو جنت تک پہنچا دے. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں. اس کے بغیر ایک آدمی کے پاس دنیا کی ساری نعمتیں ہیں لیکن ہدایت نہیں ہے، بیکار ہے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس. ایک آدمی کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں اس کے پاس لیکن ہدایت ہے، کامیاب ہے یہ. تو حق کی صحیح پہچان کا کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو عبادتوں پہ جمے ہیں لیکن ہدایت پر نہیں ہے، حق کی صحیح پہچان ان کے پاس نہیں ہے، حق کا صحیح راستہ نہیں ہے، حق کی صحیح معرفت. تو اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، یعنی وہ صحیح راستہ مانگتا ہوں، وہ صراط مستقیم جس پہ چل کے میں جنت تک پہنچ جاؤں، وہ صحیح راستہ دے دے. نمبر 2 والتقی، تقوی. ہدایت مل گئی، راستہ مل گیا، لیکن اگر تقوی نہیں، وہ اس پر نہیں چل سکتا ہے. اس ہدایت پر موت تک جمے رہنے کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. کتنے لوگوں کو ہدایت کا راستہ ملا ہے، ان کو صحیح پہچان ہے لیکن وہ اس پر جمے نہیں ہے. کیوں؟ تقوی نہیں ہے، دوسری چیز نہیں ہے. یہ دوسری چیز اس کی لازم ملزوم ہے. ہدایت پر جمے رہنے کے لیے تقوی ضروری ہے، یہ عمل ہے. جب تک یہ نہیں، ہدایت پا کر کے بھی کتنے لوگ ہدایت پا کر کے گمراہ ہو جاتے ہیں، عملی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ تقوی نہیں ہے. تقوی، اے اللہ دوسری چیز کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ تقوی دے. تقوی اللہ کے ڈر سے غلط کام سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے. کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر. پولیس کا ڈر، لوگوں کا ڈر، لوگوں کے ڈر سے غلط کام نہیں کر رہا ہے، کیمرے کے ڈر سے غلط کام نہیں کر رہا ہے. یہ تقوی تھوڑی ہے. اللہ کے ڈر سے غلط کام سے بچنا، یہ اگر ہے تو ہدایت پا کر کے جنت کے راستے پہ چل سکتا ہے، ورنہ نہیں چل سکتا. اگر تقوی نہیں تو گمراہ ہوگا، برباد ہوگا. اگر تقوی، اللہ کا ڈر نکلا، انسان جانور بن جاتا ہے، جانور بن جاتا ہے. تقوی ہے جو اس کو انسان بنا کے رکھتا ہے، انسان. تو یہ تقوی مانگتے تھے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ تقوی دے، یعنی میں تیرے ڈر سے ہر غلط چیز سے بچتا رہوں. اے اللہ تقوی دے. نمبر 3 والعفاف، عفاف عفت، پاک دامنی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگ رہا ہوں، دنیا میں مجھ کو عفیف بنا، پاک دامن بنا. 2 چیزوں کے معاملے میں آتا ہے عفت، ایک عورت کے معاملے میں آتا ہے اور ایک مال کے معاملے میں آتا ہے. یہ 2 فتنے دنیا میں ہیں اور بڑے فتنے ہیں. نبی نے فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے، ایک بتایا، اور آپ نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ 2 فتنے ہیں. اور عام طور پہ آدمی کا دامن داغدار ہوتا ہے 2 چیزوں میں. یا تو مال کے معاملے میں اس کا دامن داغدار ہوتا ہے، اس کے اوپر الزام لگتا ہے یہ مال کھا لیا، مال ہڑپ لیا، چوری کر لیا، گبن کر لیا، چاہے وہ سوسائٹی کا ہو، چاہے وہ جماعت کا ہو، چاہے وہ بہن کا مال، یعنی مال کے معاملے میں برباد ہوتا. اس کا دامن داغدار ہو گیا مال کے معاملے میں، اس کے اوپر الزام لگا، یہ عفیف نہیں ہے، پاک دامنی سے بچ نہیں پایا. اور نمبر 2 عورت کے معاملے میں پاک دامن، کہ عورت فتنہ ہے، مطلب عورت بری نہیں ہے، عورت آزمائش ہے، عورت آزمائش ہے. مردوں کے قدم یہاں پھسلیں گے. نبی نے فرمایا میں سب سے بڑا فتنہ اگر مردوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی امت میں، مردوں کے لیے وہ عورت کا فتنہ ہے. مطلب عورت بری نہیں ہے، عورت فتنہ مطلب آزمائش ہے. یہاں مردوں کے قدم پھسلیں گے. کتنے لوگوں کے اوپر عورت کے تعلق سے ان کے دامن میں داغ لگ جاتا ہے، اچھے لوگ نہیں بچ پاتے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ عورت فتنہ ہے، اور اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں. ان کے اوپر داغ لگتا ہے. اگر داغ، یعنی ایک آدمی چاہے کیسا بھی ہو، اگر اس کو کسی عورت سے منسوب کر دیا جائے فلاں ایسا، وہ تو فلاں کے چکر میں پڑا، فلاں تو فلاں ایسا، گیا داغدار ہوا کہ نہیں ہوا. اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ مجھے عفاف عفت دے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا میں بہت سارے الزامات لگے. لوگوں نے کہا یہ کاہن ہے، کسی نے کہا یہ جادوگر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے، کسی نے کہا ساحر ہے، شاعر ہے. بہت سارے الزامات نبی پہ لگائے، لیکن نبی پر 2 الزام میں سے کسی کو ہمت نہیں تھی، چاہے وہ دشمن بھی ہو، چاہے وہ عورت کے معاملے میں، چاہے مال کے معاملے میں. کسی نے ہمارے نبی پہ 2 میں سے کوئی الزام نہیں لگا پایا. آپ نے اپنے آپ کو اتنا بچاتے تھے،
آج ہر مرد کی جو ہے ذمہ داری ہے اپنے آپ کو مال کے معاملے میں اور عورت کے معاملے میں بہت پاک دامن رہے، اتنا دور رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بتائیے، مسجد میں اللہ کے نبی اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، صفیہ رضی اللہ عنہا آپ کی بیوی آپ سے ملنے آ رہی ہیں اور آپ چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا رہے ہیں، دو صحابی نے دیکھ لیا، نبی نے کہا رکو، اور ان کو روک کر کہا یہ میری بیوی ہے۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اللہ کے رسول آپ مجھے کیوں بتا رہے، کیا ہم آپ کے بارے میں بدگمانی کریں گے؟ کہا نہیں، میں جانتا ہوں ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے لگا کہیں تمہارے دل میں شبہ نہ پیدا ہو جائے، نبی رات میں اکیلے کس عورت کے ساتھ میں، دامن میں، یعنی تمہارے ذہن میں یہ ہو سکتا ہے، آپ نے اپنے آپ کو بچایا کیسا ہے؟ آج آدمی اپنے آپ کو بچا نہیں پاتا، پھر داغ لگ جاتا ہے، الزام لگ جاتا ہے، پھر اس کو صفائی دیتا ہے، ایسا بعد میں صفائی کیوں دے رہا ہے؟ پہلے صفائی دے، اس راستے پہنچو ہی مت کہ صفائی دینا پڑے۔ عورت کے معاملے میں اتنا دامن بچانا چاہیے اور مال کے معاملے میں آپ کو بعد میں صفائی دینا پڑے، ایسا نہیں ویسا نہیں ایسا نہیں، پہلے سے بچنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، اے اللہ پاک دامن رکھ۔ تو تیسری دعا کیا مانگتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ والعفاف، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، عفاف اور والغنا۔ نمبر 4 والغنا، اے اللہ میں مانگتا ہوں تجھ سے، سوال کرتا ہوں غنا کا، غنا مطلب دل مالدار ہو، دل، اے اللہ میرے دل کو مالدار کر دے، دل میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے فقیری کا احساس نہ ہو، کسی کے سامنے محتاجی کا احساس نہ ہو میرے دل میں، یہی غنا ہے، اسی کا نام غنا ہے۔ اگر ہمارے دل میں کسی کے سامنے محتاجی کا احساس ہو پھر غنا کہاں ہے؟ دل مالدار ہو، چاہے میرے پاس تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اپنے دل میں خوش، اللہ تو نے بہت دیا ہے۔ جو آدمی اللہ نے جتنا دیا ہے نا اسی پر اگر وہ راضی ہے، یہ آدمی مالدار ہے، اور جو آدمی پا کر کے بھی اس کے دل میں محرومی کا احساس ہو یہ فقیر ہے، اسی کا نام فقیری ہے۔ دل میں محرومی کا احساس ہونا فقیری ہے، اور دل میں محرومی کا احساس نہیں، یہ مالداری ہے۔ اللہ تو نے بہت دیا ہے، آدمی سکون سے جیے گا، سکون سے سو لے گا، اور جس کے دل میں ہمیشہ لگا رہے کم ہے کم ہے کم ہے بہت کم ہے، تو پھر وہ آدمی گویا کہ پا کر کے بھی فقیر ہے۔ تو اللہ کے نبی غنا مانگتے تھے، اللہ میرے دل کو مالدار کر دے، یعنی صرف محتاجی میری تیرے سامنے ہو، بس مخلوق کے پاس کیا ہے، ان کے ہاتھوں میں کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے، میرے دل میں ان کو للچائی نگاہ سے دیکھنے کا احساس نہ ہو۔ آدمی اگر اپنے دل میں اس کی نگاہ لوگوں کے پیسوں پر ہے، لوگوں کے جیب پر ہے، لوگوں کی مالداری پہ ہے، پھر یہ اس کے دل میں مالداری نہیں ہے، اللہ نے اس کے غنا چھین لیا ہے۔ تو یہ جو ہے 4 چیزیں نبی مانگتے تھے، بہت جامع دعا ہے، یہ مانگا کریں۔ ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کی دعائیں یاد کرنے کی اور اپنی معمولات میں اس کو شامل کرنے کی توفیق دے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین، جزاک اللہ خیرن۔